بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا کہ تیسرے فریق یعنی منافقین کا ذکر ہے. قرآن کی ہدایت جب پیش کی گئی تو ایک تو وہ فریق تھا جو اس کو ماننے والا تھا اور ایک گروہ جو ہے بالکل نہ ماننے والا تھا، اور درمیان کا جو تیسرا گروہ تھا وہ منافقین کا تھا. ظاہراً وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ماننے والے ہیں اور باطناً وہ نہ ماننے والے تھے اور یہ منافقین کہلاتے ہیں. تو اب ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے. پہلے اس کا خلاصہ اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ترجمہ بھی ہمیں سمجھ آئے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ منافقین جو ہے کچھ لوگ ایسے تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس دور میں اللہ کے رسول کے جب ہدایت کو پیش کی اللہ کے رسول نے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کہتے تھے اپنی زبان سے، انبیاء نبی السلام کے سامنے، صحابہ کے سامنے یہ کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں. دھوکہ مطلب یہ ہے کہ ظاہراً وہ اپنے آپ کو مومن کہہ کر مسلمانوں سے بچ سکتے ہیں، مسلمان ان سے جنگ نہیں کریں گے، مسلمان ان کو اپنے میں سے سمجھیں گے، مال غنیمت جب ہوگی اس میں ان کا حصہ ہوگا، فوائد ملیں گے مسلمانوں کو، ان کو بھی ملیں گے. تو اس طرح جو ہے حقیقت میں کافر ہی رہے، اس طرح وہ مسلمانوں اور نبی السلام سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی دوسری بات یہ تھی کہ یہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک طرف مسلمانوں سے بھی تعلقات رکھتے تھے، دوسری طرف جو ہے کافر جو مسلمانوں کے مد مقابل تھے ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے. مثلا مدینہ کے اندر وہ مسلمانوں سے بھی تعلقات رکھتے تھے اور مکہ کے جو مشرکین مکہ تھے ان سے بھی ان کے تعلقات تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ جو لوگ تھے، اس لیے یہاں کے سردار ان کو وہاں پیغام بھیجتے تھے کہ ان کو نکالے، یہ کرے وہ کرے، آپس میں وہ جو ہے سازشیں بھی کرتے تھے. اور اسی طرح مدینہ کے اندر بھی ایک طرف یہودی تھے جو پکا کافر تھے، نبی اسلام کو نہ ماننے والے تھے، صاف طور پر یہ منافق نہیں تھے، لیکن یہ منافقین جو ہے ایک طرف مسلمانوں سے بھی روابط رکھتے تھے، دوسری طرف ان یہود سے بھی روابط رکھتے تھے. تو جب ان سے یہ کہا جاتا تھا وہ کہتے تھے ہم اصلاح کرنے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں کہ سب کے درمیان اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح ان سے عام طور پر تو مسلمانوں کے اثر و رسوخ والے جو صحابہ تھے ان کے سامنے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پکا مومن ہیں، ان سے ڈرتے تھے. لیکن اسی طرح
جو وہ صحابہ جن سے کوئی ان کو نقصان نہیں ہو سکتا تھا، وہ ڈرتے نہیں تھے، تو ایسے صحابہ کے سامنے وہ کہتے تھے، جب وہ ان سے کہتے کہ صحیح طرح ایمان لایا کرو تم، تو وہ کہتے تھے ہم بیوقوفوں کی طرح کیا ایمان لائے۔ اسی طرح یہودی جب ان سے پوچھتے تھے، یہود بھئی ہم تو بالکل نہیں مانتے، یا آپ مکمل کافر ہو جائے ہماری طرح بن جائے، ان کو نہ مانیں، یا جو ہے مانتے ہو تو صحیح طرح مانو، یہ کیا ہے درمیان میں، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لائے، یہ تو بیوقوف ہے جو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس طرح کہتے تھے۔ اور منافقین کے کافروں کے پاس جاتے تھے، یہودیوں کے پاس جاتے، ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے تھے ان سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ طریقہ کار ان کا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ چیزیں بتا کر ان کی مثال دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی نے بالکل اندھیری جگہ ہو، اس اندھیرے میں جا کر آگ جلائے، تو آگ جلانے سے اس آگ کی وجہ سے آس پاس کی جگہ روشن ہو جائے، اس روشنی میں اس کو چیزیں نظر آنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ روشنی بالکل جو ہے آگ ختم ہو جائے، بجھ جائے، تو بالکل انسان اندھیرے میں رہ جاتا ہے، گپ اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ تو یہ منافقین بھی اس طرح ہیں۔ تو یہ مثال کس چیز کی ہے؟ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، صحابہ اور نبی السلام کے پاس آ کر کہا ہم نے ایمان لایا، گویا کہ انہوں نے ایک آگ جلائی، آگ روشن کی، تو اس آگ نے ان کے آس پاس کو روشن کیا، تو یہ ایمان کو آگ سے تشبیہ دی ہے۔ ایمان لایا یعنی ایک جیسے کہ آگ جلائی، تو آگ سے جس طرح ماحول روشن ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے آگ جلانے والوں کو، اسی طرح انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اس روشنی سے آس پاس روشن ہوا، یعنی اس روشنی کی وجہ سے ایمان زبان سے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو ان کو فائدہ ہونے لگا، جو فوائد مسلمانوں کو مل رہے تھے، جو سہولیات مسلمانوں کو مل رہی تھی، وہ ان کو بھی ملنے لگے، تو ان کو فائدہ ہوا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ان کی آگ کو بجھا دیا، یعنی ان کا اپنے پیغمبر کے اوپر ان کو واضح کیا کہ یہ لوگ تو منافق ہے، یہ صحیح طرح ایمان لائے ہی نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر مختلف مواقع کے اندر اللہ نے اس کو واضح کر دیا، جیسے کہ غزوہ احد کے اندر جو ہے لڑائی کے لیے جاتے ہوئے وہ انہوں نے کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں، تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس طرح ان کا اظہار ہوا، تو سب کو پتہ چلا کہ یہ لوگ اتنے لوگ منافق ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کا نام لکھ کر ایک صحابی کو دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں، تو اس طرح ان کا جو وہ تھا، ان کی سازش تھی، وہ واضح ہو گئی۔ تو گویا کہ ان کے ایمان لا کر انہوں نے جو روشنی جلائی تھی اپنے فائدے کے لیے، اس کو اللہ نے بجھا دیا۔ تو یہ اس طرح اللہ نے ان منافقین کی مثال دی ہے۔ یہ وہ منافقین ہیں جو بالکل پکے کافر تھے، جو ہے نا، ان کو ایمان تو انہوں نے لانا ہی نہیں تھا، صرف زبان سے انہوں نے کیا کہنا تھا، ہم مسلمان ہیں۔ اور ایک اور مثال دی ہے اللہ نے، وہ بعض منافقین ایسے بھی تھے جو تردد میں رہتے تھے، جب مسلمانوں کو راحت ملتی تھی، وہ جنگ میں فتح ان کو حاصل ہوتی تھی، تو تھوڑا سا ان کا اسلام کی طرف میلان ہوتا، وہ سب کہتے کہ واقعی مسلمان حق پر ہیں، اللہ کے رسول حق پر ہے، اس طرف آ جاتے۔ لیکن کبھی کبھی کسی جنگ میں شکست بھی ہو جاتی یا کوئی اور تکلیف مصیبت آ جاتی، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، یہ پیغمبر تو پھر صحیح نہیں، اس طرح شک میں پڑتے تھے۔ تو ان کی مثال بھی اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے موسلادھار بارش برس رہی ہو، اور اس بارش کے برستے وقت جو ہے بالکل اندھیرا ہو، اندھیریاں ہو، اور اس کے اندر جو ہے بجلی کی جو ہے کڑک ہو، اور گرج چمک بھی ہے، اور جو ہے نا آسمان سے بادل گرجتے بھی ہیں اور چمک بھی ہے، اس طرح کی صورتحال ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈر جاتے ہیں، خوف میں کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ آواز ہمیں نہ آئے۔ یہ منافقین کی مثال ہے۔ منافقین، یہ جو بارش قرآن کو کہا ہے، یہ جو قرآن جو ان کو سنایا جا رہا ہے، قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو ہے گرج بھی ہے اور اندھیریاں بھی ہیں۔ اس سے مراد قرآن کے اندر جو وعید سنائے گئے ہیں، جہنم کا ذکر ہے، ان چیزوں کو گرج چمک اور اس طرح اندھیرے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس کے اندر جو ہے چمک بھی ہے، چمک برق۔ چمک کیا ہے؟ قرآن میں جو وعدے سنائے گئے ہیں اچھے کرنے پر، جنت کا جو تذکرہ ہے، یہ تو یہ سب سننے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں نہ آئے، اس کو ہم نہ سنیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، وہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے، کیوں کہ جہاں مسلمانوں کا ذکر آتا تھا اس میں جہنم کا ذکر آتا تھا، کافروں کا ذکر آتا تھا، تو وہ سننا نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تھا نا، جب مسلمانوں کا ذکر آتا خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس طرف جائیں گے، لیکن اب پورا فیصلہ نہیں تھا،
ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ہم کافر ہی رہیں گے، تو جب کافروں کا ذکر آتا تھا پھر خوفزدہ ہو جاتے تھے، تو اس طرح وہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ نے یہ ان کی مثال دی ہے۔ تو اس طرح فرما رہے ہیں کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، یعنی جب وعیدیں سنائی جاتی ہے قرآن کی تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب وعدے سنائے جاتے ہیں، جنت کا تذکرہ ہو جاتا تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ جو اس خلاصہ کے بعد ہم ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، ترجمہ میں کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، و کا معنی اور ہے، من کا معنی سے، ناس لوگ، من باس وہ ہیں، من کا معنی جو یا وہ، لیکن یہاں من کے ساتھ جب من آئے تو باس بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، من باس وہ ہیں، یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم نے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، یہ اللہ فرما رہے کہ وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اب جو کچھ عاقبت کو نہ جانتا ہو، حقیقت کو نہ جانتا، اس کو دھوکہ دیا جا سکتے۔ کہتے ہیں یہ اصل میں اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا بھی ایسے ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا، جس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت ایسی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا کہ ان کو نہیں دھوکہ دے، تم اللہ کو دھوکہ دے۔ کیوں؟ وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے بتا رہا ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، وما اور، و کا معنی اور، ما نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے، اور نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسهم اپنے ہی نفسوں کو، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون اور یہ شعور نہیں رکھتے، یہ سمجھتے نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ، کیوں؟ ان کا انجام برا ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو گویا دھوکہ دے رہے۔ فی کا معنی میں ہوتا ہے، قلوب قلب ان کی جمع، دل ہے، ہم کا معنی وہ یا ان، مرض بیماری، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں، قلوبہم ان کے دلوں، فی میں ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، پھر زیادہ بڑھا دیا، ہم ان کو بڑھا دیا، اللہ نے، مرضاً بیماری کے لحاظ سے ان کو بڑھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ یعنی کس طرح بڑھا دیا؟ دل میں مرض کا مطلب وہ روحانی بیماری ہے جو قرآن کا انکار ہے، پیغمبر کا انکار ہے، جو منافقت ہے، اس کا ذکر ہے۔ ہر آیت آنے کے بعد کہتے ہیں آمنا وصدقنا، ہم نے ایمان لایا، حقیقت میں انہوں نے جھٹلایا ہوتا ہے، دل میں ایمان نہیں، اوپر سے ایمان لائے۔ ہر آیت آنے کے بعد یہی کہتے ہیں، گویا کہ وہ ان کی بیماری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ان کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ جتنی آیتوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اتنی ہی ان کی بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے، گویا کیا۔ وَلَهُمْ و اور لہ کے لیے، ہم ان کے لیے، وَلَهُمْ ان کے لیے، عذاب ہے، علیم درد دینے والا، علم درد کو کہتے ہیں، علیم درد دینے والا عذاب ہے۔ بما، ما کا معنی وہ چیز، بھی وجہ سے، بما کا معنی اس چیز کی وجہ سے، اس وجہ سے، کانوا یکذبون جو وہ جھٹلاتے ہیں، یکذبون کا معنی کذب سے ہے، جو وہ جھٹلاتے ہیں، یعنی وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ایمان لائے، اندر سے نہیں لاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے کیا ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کو، لا تفسدوا فساد مت کرو، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما ہم تو، انما نحن کا مطلب ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ انما حصر کے لیے آتا ہے، نحن کا معنی ہم ہوتا ہے، انما نحن ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی حصر کے لیے ہے، تاکید کے لیے۔ یعنی ان سے جب یہ کہا جاتا ہے تم جو ہے نا فساد برپا کرتے ہو، یا مسلمانوں کی باتیں یہودیوں کے پاس لے جاتے ہو، مشرکین مکہ کے پاس لے جاتے ہو، ان کی باتیں یہاں لاتے ہو، اس طرح کیا فساد برپا کرتے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں برپا کرتے، ہم اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ الا خبردار، الا کا معنی خبردار یا جان لو، انہم ان بے شک ہم وہ، ہم المفسدون، ہم کا معنی بھی وہ ہے، پھر دوبارہ ہم آیا، اس کا معنی وہ ہے، دو دفعہ ہم آیا، اس کا معنی وہی، ہم کا معنی وہ ہوتا ہے، اگر دو دفعہ آئے تو اس کا معنی وہی۔ الا خبردار، ان بے شک ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، یہی فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے۔
و اذا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو آمنو ایمان لے آؤ کما جیسا کہ کما کمانا جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناس لوگ قالو تو وہ کہتے ہیں کیا نؤمنو ایمان لائے ہم کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے سفہا بیوقوف کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف ایمان لاتے ہیں. یعنی یہود ان سے جب پوچھتے تھے یا ادھر ہو جاؤ یا ہماری طرف ہو جاؤ تو تم کیا ہے درمیان میں تو ایمان لے آؤ. کہتے ہم اس طرف کیوں ہو جائے, یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہم کیوں, ہم بیوقوف تو نہیں. وہ صحابہ کو یہ کہتے تھے الا خبردار انہم ہم السفہاء بے شک وہی بیوقوف ہے ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے. وَإِذَا اور جب کہا جاتا ہے وَإِذَا اور اذا جب لقو ملاقات کرتے, لقو ملاقات سے ہے لقیہ یلقا ملاقات کرنا, جب وہ ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جنہوں نے ایمان لایا قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم نے ایمان لایا, مومنین کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں. وَإِذَا اور جب خلو چلے جاتے ہیں اکیلے ہو کر چلے جاتے ہیں الی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کی, اکیلے ہو کر اپنے شیطانوں کی طرف جب چلے جاتے ہیں قالو تو کہتے ہیں انا معکم انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون ہم تو صرف استہزاء کرنے والے ہیں. ان مسلمانوں کو جو ہم ان کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں نا ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمان ہیں, ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان سے استہزاء کرتے ہیں, حقیقت میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کریں گے, یعنی اللہ ان کے مذاق کا بدلہ ان کو دیں گے. اصل ترجمہ یہ ہے اس کا. یہ دیکھو مذاق کرنا اور مذاق کے بدلے میں سزا دینا, اس سزا کو بھی مذاق ہے. فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ اسی کی طرح برائی. جو بدلہ ہوتا ہے وہ برائی نہیں ہے حقیقت میں, وہ تو انتقام ہوتا ہے, یہ تو بدلہ ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی برائی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ برائی کا بدلہ ہے. تو یہاں بھی ان کے استہزاء کی سزا کو بھی استہزاء کہا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا بدلہ دیں گے ان کو. وَيَمُدُّهُمْ اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں ان کے استہزاء کا بہم ان کو. وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. فی کا معنی میں طغیان سرکشی, ہم ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتے ہیں. یعمہون حیران سرگردان پھرتے ہیں, یعنی وہ حقیقت کی طرف آ نہیں سکتے. منافق ہے نا, اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے, تو ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر سکے تو سرگردان پڑے ہوئے ہیں. اولئک یہی لوگ الذین جنہوں نے اشتروا خریدا یعنی اختیار کیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم نفع بخش نہیں ہوئی ان کی تجارت, یعنی انہوں نے جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کیا یہ نفع بخش نہیں ہوا. وما کانوا مہتدین اور راہ پانے والے نہ ہوئے وہ, یعنی انہوں نے کس چیز کو اختیار کرنا تھا, ہدایت کو اختیار کرنا تھا, گمراہی کو چھوڑنا تھا, لیکن سمجھ نہیں پائے, صحیح راستہ اختیار نہ کر سکے, گمراہی کو اختیار کیا, ہدایت کو چھوڑ دیا. یہ تجارت سے اس کو اللہ نے تشبیہ دی. مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی جیسی ہے استوقد جس نے جلائی نارن آگ, جس نے آگ جلائی آگ. فلما پھر جب اضاءت اس آگ نے روشن کیا ما حولہ اس کے ارد گرد کو, ذہب اللہ بنورہم اللہ لے گئے ان کی روشنی کو, وترکہم ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیریوں میں, لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھ سکتے. یہ ان کی مثال ہے. جب ایمان لا کر انہوں نے کہا ایمان لانے کا ذکر کیا تو ان کو فائدہ ہوا, تو ایمان لانا آگ جلانے کی طرح ہے, فائدہ جو ہوا آس پاس کی روشنی کی طرح ہے. پھر اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا ان کی نفاق کو, تو یہ گویا کہ ان کی روشنی چلی گئی, فائدہ اس کو ملنا بند ہو گیا. سمن یہ بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, عمیٌ اندھے ہیں, فہم لا یرجعون سو وہ نہیں لوٹیں گے. اب حق بات کی طرف وہ پھر نہیں آ سکتے. یہ جو پکے منافق تھے, جو کافر تھے, ان کو کوئی تردد نہیں تھا, انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پیغمبر کو ماننا نہیں, بس اوپر سے استہزاء کرنا ہے. یہ ان کی مثال تھی. اور دوسری مثال ان کی ہے جو تردد میں تھے, ایمان لائے یا نہ لائے یا کیا کرے. اچھا فتوحات دیکھتے تھے مسلمانوں کو, جب فائدے ہوتے تھے اس وقت دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ حق پر ہے, جب ان کو کوئی تکلیف آتی تھی تو کہتے تھے یار حق پر نہیں ہے. تو وہ جو ایک اور آیت کے اندر آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ,
وہ کہ ایک جیسے ایک کنارے پہ پڑے ہوئے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر آ سکتے ہیں۔ تو فرمایا او کصیب، یا موسلادھار بارش کے نیچے جو شخص ہے اس کی طرح ہے۔ صیب بارش کو کہتے ہیں، یہ بارش والے کی طرح ہے۔ او کذی صیب او کصاحب صیب، یا موسلادھار بارش والے کی طرح ہے۔ من السماء، جو بارش آسمان سے آتی ہے یعنی اوپر سے آتی ہے۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد، اور اس میں گرج بھی ہے، وہ گرجنے کی جو آواز ہے وہ بھی ہے، وبرق، اور بجلی بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم، یہ اپنے انگلیوں کو ڈالتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، مارے کڑک کے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یعنی جس طرح بجلی کڑکنے سے بہت زیادہ سخت جب آواز آتی ہے تو خوف زدہ ہو کر انسان اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال کے بند کرتے، آواز مجھے نہ آئے، تو بزدل شخص اس طرح کرتا ہے۔ بلکہ وہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ اس طرح تھے، توہمات کے وہ تھے، وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ قرآن جب سنایا جاتا ہے، قرآن کے اندر جو وعیدیں ہیں یہ گرج کی طرح ہیں، اور اس کے اندر جو وعدے ہیں یہ چمک کی طرح ہیں، اور اس سے وہ کیا کرتے ہیں، اب قرآن کو نہیں سنتے، تردد میں ہے نا۔ جب اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، اللہ کافروں کو احاطہ کر سکتے ہیں، ان کو گھیر کر ان کو عذاب دے سکتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں جب چمک رہی ہوتی ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے فتوحات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کی تشبیہ یہاں چمک سے ہے نا، اوپر چمک مسلمانوں کی فتوحات کی باتیں، مسلمانوں کی راحتیں کی باتیں، تو مسلمانوں کی فتوحات اب نظر آنے لگے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، وہ حیران ہو رہے ہیں کہ کلما اضاء لهم، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چلتے ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر جب وعدے سنائے جاتے ہیں قرآن کی، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھی باتیں سنایا کرو، یعنی جنت کا ذکر کرو، حور کا ذکر کرو، یہ اچھی باتیں، وہ جہنم کا ذکر کرو، وہ کیا اچھی باتیں نہیں، وہ بھی اچھی باتیں ہیں، وہ بھی وعیدیں ہیں، وہ بھی تو قرآن کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس آپ جو ہے نا طارق جمیل صاحب کی طرح بیان کرو، اچھی باتیں سناؤ، ڈراؤ نہیں۔ وہ یہ ڈرانا بھی، نذیر، اللہ کے رسول بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، دونوں اچھی باتیں ہیں۔ کہیں جو ہے بات سے سمجھائی جاتی ہے، کہیں پھر ڈنڈے سے سمجھایا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں صحیح ہے، کہیں جہاد کیے جاتے یہ بھی صحیح ہے، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ غلط باتیں نہیں ہیں۔ لیکن ویسے قرآن نے تشبیہ دی ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، یعنی جب وعدے سنائے جاتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں، اس کی طرف آ جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بجلی چمک، بجلی کی جو گرج وہ چمک ہے، اس چمک میں لوگ چلتے ہیں، پھر کسی پہاڑی علاقے میں ہیں تو پھر اندھیرا ہو گیا، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر چمک میں آگے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی کیا ہے، قرآن کے اندر وعدے سنائے جاتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں، جب وعیدیں سنائے جاتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تردد میں ہے نا، انہوں نے مسلمان ہونا نہیں ہے۔ جب پورا فیصلہ کریں گے تو پھر تو ظاہر بات ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کے کان لے جائے، ان کی آنکھیں لے جائے، یعنی کہ ان کی آنکھوں کو خراب کرے، وہ ختم کرے، ان کے کان جو ہے بالکل جو ہے سننے کے قابل نہ رہے، یہ سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں، دیکھتے عبرت حاصل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ سننے کی صلاحیت ہی ان کی ختم کرے، دیکھنے کی صلاحیت ہی ان کی ختم کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ 8 سے لے کر 20 تک جو آیت ہے صرف منافقین کا ذکر تھا، ان کا یہاں بیان ہوا۔ تو شروع میں خالص مومنین کا بیان تھا اور ان کی 5 صفات تھی، اس کے بعد خالص کافروں کا بیان تھا اور وہ مختصراً تھا، اور اس کے بعد جو ہے منافقین کا یہاں ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ جو ہے اپنی توحید، اپنی وحدانیت، اپنے قدرت کی دلائل کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔